ایک نے نکاح کا پیغام دے رکھا تھا، وہاں انہوں نے حامی بھر لی تھی، حامی نہیں بھری تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے، حامی بھر لی ہے، اب کو بندہ جا کے ان کا نسبت توڑ کے اپنا جناب وہ ان کو مخطوبہ بنانا چاہتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں ان دونوں بندوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان دونوں بندوں جو بھائی کے سودے پر سودا کرے اور بھائی کے منگنی پر منگنی کرے۔ میاں بیوی کا نکاح ہونا یہ بھی عہد ہے، عہد پتہ کس بات کا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بن کے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ جیسا کہ پچھلے آیہ مبارکہ میں عہد کو پورا کرنے اور قسموں کو نہ توڑنے کے متعلق تنبیہ فرمائی گئی تھی، آیت نمبر 92 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کو ہی بیان فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں مسلمان ہو کر کے لوگ جو آئے تھے، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہیں بھی خطاب کیا جا رہا ہے، بظاہر خطاب انہیں کیا جا رہا ہے اور انہیں بھی سمجھایا جا رہا ہے، اور جو پیچھے مشرکین تھے ان کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ پہلے ایک چھوٹا قبیلہ جو ہوتا تھا نا، کمزور قبیلہ، وہ کسی بڑے قبیلے کا حلیف بن جاتا تھا۔ حلیف یعنی باہم حلف کا معاملہ کر لیتے، قسم اٹھا لیتے بھی آپ پہ حملہ ہم پہ حملہ ہوگا، ہم پہ حملہ آپ پہ حملہ ہوگا، ہمارے خلاف کو کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو ہماری مدد کرنی ہوگی، اور آپ کے خلاف کو کھڑا ہوتا ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ معاہدہ کیا کرتے تھے، اور ہر کمزور قبیلے کی کوشش ہوتی تھی کہ میرا کسی طاقتور قبیلے سے معاہدہ ہو جائے، اس طاقتور قبیلے کا حلیف بن جائے۔ تو یوں جب وہ کسی کا حلیف بن جاتا تو پھر وہ خوشیاں مناتا، ہاں جی اب ہم محفوظ ہو گئے ہیں جی۔ جس طرح آج بھی یہ معاہدے آج بھی ہوتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتا ہے، ایک چھوٹے ممالک جو ہیں، کمزور جو ہیں، وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں، اور آج جو پوری دنیا کے اندر لڑائی آپ دیکھ رہے ہیں جی، وہ ساری انہی باتوں کی ہے، فلاں فلاں کے ساتھ کیوں مل گیا تو فلاں فلاں کے ساتھ کیوں مل گیا۔ ایک دو لوگ ہیں وہ جو ڈاؤن بنے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ساری تباہی مچی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، جو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا بس وہ ٹھیک ہے بھی، اب جو بھی ہے اس پہ نیک اور صالح کا ٹھپا لگ گیا، بس اب یہ ٹھیک ہے، اب یہ چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان کی اس عادت سے، اب وہ کرتے کیا تھے، وہ جو معاہدے کرتے تھے، حلیف بنتے تھے، کمزور جب دیکھتا نا کہ جس طاقتور کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا ہوا ہے اس سے کوئی مزید طاقتور قبیلہ بھی ہے، تو وہ اس سے عہد توڑتا، اس کے ساتھ کر لیتا، اس کا حریف بن جاتا، اس کا حلیف بن جاتا، جبکہ ان دونوں بڑے قبیلوں کے آپس میں دشمنی ہوتی تھی، یعنی یہ ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے ساتھ مل جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اور بعضوں کا جو بڑے ہوتے تھے، بڑے قبیلے، وہ بھی معاہدہ توڑ دیتے تھے بغیر کسی بات کے، چلو بھی ہمارا تمہارا دفاعی معاہدہ ختم، ہمارا تمہارا جو ایک حلف کا معاملہ تھا، ہم ایک دوسرے کے حلیف تھے، وہ ہم ختم ہو گئے، اب تمہارے سر پہ آئے گی تم خود ہی بھگتنا، ہمارے سر پہ آئے گی ہم خود نمٹ لیں گے، یہ معاملہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان قسموں کو توڑنے کو، وہ جو مشرکین توڑتے تھے، ان قسموں کو توڑنے کو بھی منع فرمایا، یعنی وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، کیونکہ پہلے وہ یہی کرتے تھے کہ میں کہ کبھی کسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کبھی کسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، میں یہ نہیں کرنا، حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، مسکین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، ہمیشہ اسی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ظالم کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے،
ظالم کی طرف جانا بھی نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں ہے اس کی طرف بڑھنے کا۔ آئے بتائیں نا کتنے لوگ ہیں جو ظالم کی چھتری کے نیچے سانس لے رہے ہیں محض اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر۔ وہ بھی لوگ اپنے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے کرتے تھے۔ کسی کمزور طبقے کو لگتا نا کہ میرا مفاد وہاں زیادہ ہے، زیادہ محفوظ ہے، تو وہ پہلے والے قبیلے جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہوتا تھا وہ توڑ دیتا، دوسرے کے ساتھ کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حلف کا معاملہ جو ہے یہ ایسے تھوڑی ہے جیسے تم کرتے پھرتے ہو۔ میں نہ اب تم اسلام میں داخل ہو رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یعنی پورے جو ان کا ایک قبائلی سسٹم تھا، اس پہلو سے، سیاسی پہلو سے، اس کو سیاست کہتے ہیں، سیاسی پہلو سے جو ان کا ایک سسٹم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سسٹم کو تشبیہ دی بوڑھی عورت کے چرخہ کاٹنے کے ساتھ۔ مکہ میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے دماغ میں خلل تھا، سویرے سے لے کر شام تک چرخہ کاٹا کرتی، نہ صرف یہ کہ خود کاٹا کرتی، باہر کی عورتوں کو بھی بلاتی مزدوری پر، شام کے وقت سب کو مزدوری دیتی، ادھر چھری اٹھاتی اور سارا سوت جو کٹا ہوتا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، کہتی یہ صحیح نہیں ہوا، اب کل کریں گے۔ روز کا معمول یہی تھا، بس پیسے تھے اس کے پاس، دماغ والا معاملہ تھوڑا ادھر ادھر تھا تو وہ یہی کرتی تھی، بوڑھی عورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو فرمایا ایک طرف تم بڑے بڑے اپنے آپ کو سورما کہتے ہو، بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہو، دنا کہتے ہو، اور تمہارے کام جو ہیں وہ بوڑھی عورت والے ہیں، تمہارے کام اس بوڑھی عورت والے ہیں جس کے دماغ میں خیر ہے، جو پورا دن محنت کرتی ہے، شام کے وقت محنت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، فرمایا کہ تم اس بوڑھی کی طرح نہ ہو جانا جو چرخے کو مضبوط، چرخہ کاٹنے کے بعد جب سوت مضبوط ہو جاتا ہے تو نَقَضَتْ أَنْكَاثًا، نَقَضَتْ وہ کاٹ دیتی ہے، أَنْكَاثًا ٹکڑے ٹکڑے، وہ سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے۔ فرمایا کہ اس بوڑھی کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ سیاسی معاہدات جو ہیں ان کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ ان کو سیاسی معاہدے اور سیاسی حلف جو ہیں ان کو نبھانے کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے ساتھ عہد ہے نا بندے کا، جو اللہ کے ساتھ عہد ہے اور اس کے نبی کے ساتھ عہد ہے، اس کو نبھانے کا پہلے حکم دیا گیا ہے۔ میں تم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے وہ تم نے نبھانا ہے، اس کے نبی کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے وہ تم نے نبھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ معاہدات جو ہیں اس کی جو پیروی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت نے کی ہے وہ کسی نے نہیں کی۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں آج دن کیسے بدماشیاں کرتے ہیں، قدسیوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، لو جی جنگ بندی ہو گئی، دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ پھر بمباری ہو گئی، 3,000 بندہ ایک ہی دن میں ہوا کر دیا جاتا ہے، ایسے ایسے میزائل مارتے ہیں کہ ان کے چتھیڑے اڑ کے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ بتائیں، یہ معاملات ہیں ان کے ہاں نیچے سے لے کر اوپر تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے، فریب ہی فریب ہے۔ سچی بات ہے آج بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت جو بحیثیت امت، جس طرح وہ بحیثیت امت جھوٹے ہیں نا، اس طرح ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہاں یہ جھوٹ کے معاملات ادھر ادھر کے کر لیں وہ ایک الگ بات ہے، دودھ میں پانی ملا لیں، کالی مرچیں پلاسٹک کی بنا کے بیچ دیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے ان کا، تو کہتے ہیں یہ پرسنل میٹر ہے نا۔ اب ذاتی زندگی پہ نہ جائیں۔ یہیں پہ ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ دودھ میں پانی میں کیمیکل والا دودھ ملا کے بیچ دیتا۔ ایک دوست سے انہوں نے ان کو پکڑ لیا، آپ یہ کام کرتے ہیں یہ جائز ہے؟ کہتے ہیں آپ ذاتی حملے کر رہے ہو، یہ میری پرسنل لائف ہے، آپ اس پہ کیوں بات؟ بھی تیری پرسنل لائف ایک ہے، تجھے صرف پیسے سے غرض ہے، اور 300 بندوں کے گھر میں تو دودھ دیتا ہے، یہ بھی ساری تیری پرسنل لائف ہے نا۔ تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے آج بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں عہد کی پاسداری اور قسم کی پاسداری جو ہے وہ جو یہاں دیکھی جا سکتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ ان کا جو سب سے معتبر بندہ ہوگا وہی جھوٹا ہوگا۔ اب بتائیں نا، ان کا سب سے بڑا راشٹرپتی کہتے ہیں اس کو،
وہ خود اتنا بدتمیز ہے کہ وہ خود کہتا نہیں میں کسی قانون کا پابند کوئی نہیں ہیں۔ تو قانون کیا ہوتا ہے؟ قانون وہ ہوتا ہے جس پہ وہ حلف اٹھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں کہ میں اس کا پاسدار رہوں گا۔ جس کی قسم اٹھا کے وہ بندہ پارلیمنٹ میں داخل ہوا ہے ان کی، تو وہ کہتا ہے پھر تو میں کسی شے کا پابندی کوئی نہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں اس طرح کا اعلان کسی مسلمان سے تو آج تک نہیں سنا ہم نے، جتنی مرضی یہ گر جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں فرمایا نا سیاسی معاہدہ جو ہے اس کی پاسداری کا حکم دیا، سیاسی معاہدے کی پاسداری سے پہلے ایمانی معاہدہ جو اس اپنے رب کے ساتھ ہے اور اس کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس کی پاسداری کا حکم پہلے ہے، اس کی پاسداری کا حکم پہلے ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلام ہے جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رومیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا کہ فلاں تاریخ تک جو ہے نا اگر معاملات تھے یہ نہ ہوا تو ہم حملہ کریں گے تم پر۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ احتیاطاً 2-3 دن پہلے ہی چلے گئے، ان کی سرحد پر جا کے رکے، ٹھہرے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ مصر کے گورنر تھے، وہ ان کے پاس آئے، انہوں نے آگے کہا، انہوں نے کہا جی آپ یہاں کیسے رکے ہوئے ہیں؟ کہا کہ وہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا، کہا کہ وہ پورا ہو گیا، کہا کہ ابھی تو پورا نہیں ہوا، ابھی تو وقت باقی ہے۔ انہوں نے پھر وہاں حضور کی حدیث سنائی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ عہد توڑ دے نا اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں۔ اتنا بڑا لشکر لے کے حضرت امیر معاویہ گئے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا چلو بھی سارے واپس چلو، سارے واپس چلو، حضور کا فرمان آ گیا۔ بندہ مومن یہ ہوتا ہے، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ان کے ہاں جو ہے وہ عہد کی پاسداری کو نہیں، کسی بھی عہد کی پاسداری کو نہیں۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رہے، جیسے میں نے کہا کہ عہد، سیاسی عہد جو ہے اس کی پاسداری کا جہاں حکم ہے، تو پھر ایمانی عہد جو ہے اس کی پاسداری کا تو حکم زیادہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے نا بندہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ 5 نمازیں روز پڑھوں گا، یہ بھی عہد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی عہد ہے۔ ہاں جی، دکانداری کروں گا، ملاوٹ نہیں کروں گا، کم نہیں تولوں گا، دھوکہ نہیں کروں گا کسی کے ساتھ، کوئی ایسا معاملہ نہیں کروں گا، یہ عہد ہے۔ یہ عہد جو ہے نا بندے کی پوری زندگی پر نافذ ہے۔ نہ صرف یہ کہ جناب صرف اس کا تعلق جو ہے وہ صرف سیاست کے ساتھ ہے، نہیں، اس کا تعلق جو ہے، کیونکہ آج کل اس وقت بھی لوگ یہی چاہتے تھے، دیکھتے تھے جہاں سیاسی فائدہ ہو وہاں عہد کر لیا جائے، باقی کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں تو پھر آپ کو پتہ ہے کاروبار میں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیا بھی آپ کو دیں گے ہم سامان، بعد میں جناب کسی نے کہا یار 5 میں دیتا ہوں، اس کی طرف جڑ گئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرتا ہے یا اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کرتا ہے، کہیں کسی نے مکتوبہ بنا رکھی ہو، یعنی کسی کو منگنی کا پیغام دے رکھا ہو، نکاح کا پیغام دے رکھا ہو، اور انہوں نے آگے سے حامی بھر لی ہو، پھر جو ہے کوئی بندہ جا کے رشتہ توڑوا دے ان کا، پتہ یہ ہوتے یا نہیں ہوتے؟ خاندانوں میں کتنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے صوفی بزرگ جو ہیں وہ بھی جناب اس طرح کے کام کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ نانیاں دادیاں کہتی ہیں جی جہاں وہ ہوا میں وہاں نہیں ہونے دوں گی، میں رب رسول کی نافرمانی کر کے رہوں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے، یعنی کسی کا سودا ہو چکا تھا 500 میں، دوسرا آیا کان میں کہا یار تیرے کو 600 دوں گا، میں نے کہا چل نکال 600 کو کر دیا۔ ایک نے نکاح کا پیغام دے رکھا تھا، وہاں انہوں نے حامی بھر لی تھی، حامی نہیں بھری تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، حامی نہیں بھری تو الگ بات ہے، حامی بھر لی ہے۔ اب کو بندہ جا کے ان کا نسبت توڑ کے اپنا جناب ان کو مکتوبہ بنانا چاہتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں ان دونوں بندوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان دونوں بندوں جو بھائی کے سودے پر سودا کرے اور بھائی کے منگنی پر منگنی کرے، بھائی مطلب کوئی بھی مسلمان کہیں پہ بھی کر چکا ہو اس کو توڑوا دینا، یہ کریم آقا علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ دونوں کام بڑے ذوق شوق سے کیے جاتے ہیں، اور جو بندہ اس کام میں ماہر ہو اس کو افلاطون سمجھا جاتا ہے، یہ اپنے فلاں حاجی صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ وہ تو ہو جاتا رشتہ۔ تو ہمارے حاجی صاحب نے موقع پر لت ماری ہے، وہ حاجی صاحب بیچارہ جو نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کے، رشتے توڑنے والی لت مضبوط ہے ان کی، ہے نا، نماز پڑھنے والی لت ان کی کام نہیں کرتی کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں،
لیکن رشتے توڑنے والی ٹانگ ان کی بڑی مضبوط ہے، ایسے زور سے کک ماری کے رشتے توڑ دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، فرمایا کہ تم قسموں کو ایک دوسرے کو باہم نقصان پہنچانے کا ذریعہ بناتے ہو، اٹھاتے قسمیں ہو اور دیتے دوسرے کو نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تم فقط یہ چاہتے ہو کہ جھوٹی قسمیں کھا کر کے ایک جماعت جو ہے، ایک گروہ جو ہے، ایک کمپنی جو ہے وہ دوسری کمپنی سے زیادہ فائدہ اٹھا لے۔ اربا وہ ربا، یہ وہی اسی سے ہے۔ ایک کمپنی جو ہے وہ دوسری کمپنی سے، ایک جماعت جو ہے وہ دوسری جماعت سے، ایک گروہ جو ہے دوسری گروہ سے وہ زیادہ فائدہ اٹھا لے۔ میں کہ فقط تمہارا جھوٹی قسمیں اٹھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جی کتنی بڑی بات آ رہی ہے، انما یبلوکم اللہ بہ، میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان قسموں کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے تمہیں قسموں کے ذریعے۔ تم قسم اٹھا لیتے ہو، تم کہتے ہو جی یہ معاملہ میں یوں کروں گا اور اس پر گواہ میرا رب ہے، اس پر ضامن میرا رب ہے، بتائیں، رب فرماتا ہے کہ پھر تم دائیں بائیں کر رہے ہوتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ قسم بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، پھر یہ قسم بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بیان کرے گا قیامت والے دن، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ سودا کیا ہے، عہد کیا ہے، سیاسی عہد ہو، دینی عہد ہو، ایمانی عہد ہو، کسی طرح کا عہد ہو، جی نکاح ہو جانا یہ بھی عہد ہے میاں بیوی کا، میاں بیوی کا نکاح ہونا یہ بھی عہد ہے۔ عہد پتہ کس بات کا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بن کے رہیں گے، یہ نہیں، اس بات کا عہد نہیں ہے تو نہیں یا میں نہیں۔ ہمارے ہاں تقریباً قریب اسی طرح کے عہد ہوتے ہیں، وہ جی اکٹھے دونوں رہ رہے ہیں، کیوں رہ رہے ہیں اکٹھے؟ ایک دوسرے کو نہیں رہنے دیں گے، اس بات پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ وہ رات دن لڑائی چل رہی ہے، رات دن جنگ چل رہی ہے، حالانکہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، اکٹھے ہی زندگی گزاری ہے۔ آخری عمر میں کئی سارے جا کے لڑ پڑتے ہیں، بوڑھے جب ہو گئے نا اس وقت لڑ پڑتے ہیں۔ ایک بزرگ کو میں خود جانتا ہوں ذاتی طور پہ، بزرگ مطلب یہ کہ دینی حوالے سے وہ بزرگ نہیں تھا، ویسے بوڑھا تھا، وہ عمر اس کی 80 سال ہو گئی، 80 سال کی عمر میں بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا یار اب لڑائی والی بات رہی کون سی تھی؟ کہتا نہیں جی وہ گل نہیں مندی سی۔ میں نے کہا جب آپ کی 80 ہے تو وہ 70 کی تو ہوگی، 10 سال کا بھی آپ وقفہ ڈالیں تو بتائیں، یعنی آخری عمر میں آ کے اتنے عرصہ اکٹھے رہے تو پھر آ کے طلاق دے دی۔ بالکل، جب وہ خود ہی نہیں ہل سکتے تھے، میں نے کہا یار آپ خود نہیں ہل سکتے ہو، لیکن طلاق والا معاملہ تو آپ نے بڑی جلدی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تم اختلاف کرتے پھرتے ہو، عہد کرنے کے بعد، قسمیں کھانے کے بعد، حلف اٹھانے کے بعد، معاہدے کرنے کے بعد اختلاف کرتے پھرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اختلاف تمہیں قیامت والے دن میں بتاؤں گا۔ ہاں، اللہ فرما رہا ہے میں بتاؤں گا تمہیں قیامت والے دن تم نے کون جھوٹا تھا، کون سچا تھا، کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔